ابراہیم علیہ السلام نے جو بت پرستی کے خلاف دلائل قائم کیے وہ عامر خان نے بھی قائم. وہ جو فلم آئی تھی نا پی کے, اس کی کچھ میں نے شارٹ کلپس دیکھے تھے, اس میں جو دکھایا 50 روپے والا 100 روپے والا بت, اس سے کئی گنا دلائل کس نے زیادہ دیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کر کے دکھا دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, سب کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ جب وہ لوگ کہیں گئے ہیں تو بھائی اس جو ہیرو تھا فلم کا, اس نے تو یہ بتایا نا یہ کچھ نہیں کر سکتے, کر کے تو کسی بھگوان کو چھیڑا تو نہیں نا اس نے. ہندو پھر اس کو چھیڑ دیتے اچھے طریقے سے, اس نے یہ ہمت نہیں کہ کسی بھگوان کو چھیڑ چھاڑ کی ہو کسی سے, صرف زبانی بتایا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھگوانوں کی باقاعدہ گت بنائی. پہلے تبلیغ کرتے رہے سمجھاتے رہے. وہ یہ کہتے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, تو وہ کہنے لگے انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. یہ گچی پکڑ کے رکھنا ہے جو بیان کا موضوع چینج نہ ہو جائے. یہ جو ٹرن میں نے لیا ہے نا, یہ یہاں سے لیا ہے کہ میں مغربی کلچر کو اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں, کہ جو بیماری کا سبب ہے نا وہ یہاں سے, اس کو پکڑ کے رکھنا. واقعات میں نا بالکل ہی کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں ہم پھر. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا, پریکٹیکلی کر کے دکھایا. پہلے سمجھایا بھائی ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے؟ تو ان کے پاس جواب کیا تھا, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہ ہماری پرمپرا ہے, یہ ہماری کیا ہے, رواج ہے, ہمارا کلچر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم بھی تمہارے ابا دادا سب ایک ہی جیسے تھے, ٹھیک ہے نا, کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ تم صرف گمراہ ہو, اب پتہ چلا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے. جیسے میں روحانی علاج والوں کے خلاف جب بولتا ہوں نا, تو میرا اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ نے ان سے علاج کروایا ہے, تو وہ روحانی ڈرامے باز کیسے ڈرامے باز ہو سکتا ہے, اتنے بڑے بزرگ. تو میں نے کہا وہ اتنا مکار ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کو اس نے بے وقوف بنا دیا. یہ اس سے اس کی ان بزرگ سے عقیدت میں مجھے کمی نہیں ہو رہی, لیکن اس کی 2 نمبری میں کیا ہو رہا ہے کہ بہت ہوشیار ہے, 1.5 نہیں 1.25 ہوشیار ہے. وہ میں نے ایک دفعہ بیان کے دوران کہا کہ 1.5 ہوشیار تو لوگ پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ اردو کی اصطلاح معلوم نہیں تھی. تو کسی نے کمنٹس میں لکھا کہ یہ 1.5 ہوشیار کیا ہوتا ہے, کوئی نہیں اردو صحیح نہیں آتی ہوگی, تو اس کے جواب میں کسی نے لکھا 1.5 ہوشیار. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے 1.5 ہوشیار. تو یہ کمنٹس والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا, نہیں مانی, تو ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. وہ کیا پریکٹیکل کیا, جب وہ لوگ کہیں اپنا معذرت استغفر اللہ, یعنی اس قوم کا جو بھی میلہ کو میرے منہ سے میلاد نکل گیا, میلے کے لیے جب گئے ہیں, آج کل لبیک والے بھی فارم میں آئے ہیں, تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے. جو لبیک والے ہیں نا ان سے تھوڑا سا بچ کے رہیں. آج کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لبیک والوں کے یعنی وہ جذبات ان کے مجروح ہو جائیں. اچھا خیر, تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام گئے بت خانے میں, کیا سارے بتوں کو, کسی کو لنگڑا کر دیا, کسی کو لنجا کر دیا, کسی کو ٹنڈا کر دیا, ہاتھ کاٹ دیے, کسی کی ٹانگ کاٹ دی, اور عجیب سا بنا دیا نا. اور جو بڑا والا تھا نا 1000 روپے والا, اس کی گردن میں کلاڑا لٹکا دیا. کتنی یعنی سمجھداری سے کام لیا ابراہیم علیہ السلام نے نا. اس کو کچھ نہیں کہا, اس کے گلے میں کیا لٹکا دیا, کلاڑا. تو جب قوم آئی اور کہنے لگی من فعل ھذا بآلہتنا, ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبیرہم ھذا فعلہ کبیرہم ھذا, یہ جو سب سے بڑا ہے نا اس نے کیا ہے.
یہ تو واضح تھا کہ اس نے نہیں کیا, سمجھانے کے لیے کہ کس نے کیا یہ. فاسألوہم, ان سب سے پوچھ لو, یہ اپنے مجرم کا پتہ خود بتائیں گے, بولیں گے کہ اس نے کیا ہے, کیونکہ اسی کے سارے ثبوت اور شواہد کیا ہیں, اسی کی طرف جا رہے ہیں. وہ بالکل ٹھیک بھی ہے, کہیں سے اس کی کٹنگ نہیں ہوئی ہے, کلہاڑا بھی اس کے کندھے میں. اور ان سے پوچھو گے تو نام بھی یہ کس کا لیں گے, بڑے والے کا. بھائی یہی ہے جو 50 والے کہیں گے کیا کس نے, یہ 1000 والے نے کیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ فوراً فرجعوا الی انفسہم, فی انفسہم الی انفسہم, اپنے نفس میں وہ ٹٹولنے لگے, دل میں ان کو خیال آیا انکم انتم الظالمون, تم واقعی بڑے کیا ہو, ظالم ہو. یہ کیسا سوال پوچھ لیا اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں, اور ہم غلط ہیں. ہم کیا ہیں, غلط ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ قاتل کا پتہ بتا نہیں سکتے, اور ان کو ایک آدمی چھیڑ چھاڑ کے, ابراہیم نے ان کو مارا پیٹا لنگڑا کر دیا, یہ پھر بھی مسٹنڈوں کی طرح کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں, دیکھ ہی رہے, ہل ہی نہیں رہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم کے اس طرز تبلیغ اور اس طرز عمل سے ان کو سب کو دل میں خیال آیا کہ ہم کیا ہیں, صرف غلط نہیں, بہت غلط. ظالم کا مطلب بہت ہی غلط. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, جس کو جو مقام دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے. ان کو جو مقام دینا چاہیے وہ یہ کہ پتھر ہے, تو ان کو مقام بڑھا رہے ہیں, اور جو اللہ ہے اس کا مقام گھٹا رہے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, اللہ فرماتے ہیں پھر ان سب نے ریورس گیئر لگایا. کیوں, وہی پرمپرا, برادری, رشتہ داری, قوم پرستی, کہ یار ہم سب کا ایک ہی مذہب ہے. اب ہر ایک کو خیال آ رہا کہ اگر میں کہوں گا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں تو میں برادری سے کیا ہو جاؤں گا, بولو بھائی, کٹ جاؤں گا. تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے, تو اس سے کیسے پوچھیں ہم. ابراہیم نے فرمایا اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, کہ جو بول نہیں سکتا بیچارہ, اپنی صفائی میں بات نہیں کر سکتا, تم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو. تو قوم کے پاس کیا تھا, دلیل سے جواب نہیں تھا. جب دلائل سے جواب نہیں ہوتا تو انسان کس پہ آتا ہے, دھمکیوں پہ.